السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم عزیزان گرامی، حدیثی حوالے سے ایک اعتراض بہت زیادہ گردش پر اکثر اور بیشتر رہتا ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ جدید تک جو ہے اس اعتراض کو جو ہے وہ خوب پیٹا گیا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا تو اسے چاہیے کہ وہ مٹا دے۔ تو یہ دلیل پیش کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے، لہذا حدیث کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہونا یہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے جواب محدثین اکرام رحمہ اللہ نے کئی سارے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ حدیثوں کو مت لکھو۔ کیوں حدیثوں کو لکھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس وقت قرآن لکھا کرتے تھے، اور اس فیلڈ کے اندر صحابہ اکرام جو ہے وہ نئے نئے آئے تھے، تو بساؤ کا صحابہ اکرام کو قرآن و حدیث کے جو بیانات ہیں اس میں فرق کرنے میں ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ جیسا کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 238 ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً بیچ کی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بعض لوگوں نے اس جملے کو بھی آیت سمجھ لیا، اس حدیث کو بھی، کہ آپ نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے یہ نماز عصر ہے، تو اس کو بھی اس قرآن کی آیت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے لکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قرآن کے ساتھ حدیثوں کو لکھا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جس نے جو کچھ لکھا ہے، جو کوئی بھی میری بات لکھ رہا ہے وہ اس کو مٹا دے۔ ایک تو اس کا جواب یہ رہا۔ دوسرا یہ کہ کیوں مٹانے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے حافظ تقریباً ہر صحابی تھا۔ قرآن کا حافظ اس دور کے اندر بھی ہر صحابی حافظ نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، وہ ہر صحابی اس طریقے کا حافظ تھا، کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف تھی۔ مثال کے طور پر اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ مجھے سورہ اسراء سنائیے تو آپ شاید سورہ اسراء مجھے نہ سنا سکیں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ فجر سے پہلے کی کتنی سنتیں ہیں، اور جو ہے وہ عصر سے جو ہے وہ عصر کے کتنے فرائض ہیں، ظہر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کتنے سنتیں ہیں، اور وتر کتنی رکعات ہیں، جمعے کی کتنی رکعات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے، کیونکہ سنت کا معاملہ پریکٹیکل کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید جب لکھا جا رہا تھا، احکام اس کے معاملات اور اس کے مسائل اور قرآن مجید کے اندر جو واقعات، جو قصص جو بیان کیے گئے ہیں، تو صحابہ اکرام بسا اوقات ان حدیثوں کو کہ جو اس آیات کے خلاصے ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ اس کو لکھ دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے سے حدیثوں کو منع کیا۔ کیوں کہ حدیثوں کا فوت ہونا اس کا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر نہیں تھا، لیکن یہ شروع اسلام میں تھا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا وہ مٹا دے، یہ حکم منسوخ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ غصے میں بھی ہوتے تو کیا میں آپ کی ہر بات کو لکھ لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا، وحی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے دو گروہ ہوا کرتے تھے، ایک صحابہ اکرام کا گروہ حدیثوں کو یاد کرنے پر گامزن تھا، اور دوسرا گروہ نبی علیہ السلام کے کاتبین وحی کا گروہ تھا، جس کو ہم کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں کہتے ہیں، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کاتبین تھے، جو کہ ہماری ناقص تحقیق کے مطابق وہ کاتبین جو ہے 60 کے لگ بھگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے تھے۔ آپ نے جو خطوط بھیجے باہر دوسرے
ممالکوں کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو جو آپ نے خطوط بھیجے، صحابہ کرام ان خطوط پر لکھنے پر گامزن تھے، ترجمہ کرنے پر گامزن تھے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی فارسی زبان کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر کوئی خط آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے ترجمہ کیا کروایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب کوئی خط لکھوایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کرام سے اس کو لکھواتے اور اس کا ترجمہ عربی میں کرواتے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں کم و بیش جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ اور دیگر بڑے بڑے اکابرین کے تحقیق کے حوالے سے 104 خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہوں کو اور وڈیروں کو آپ نے خطوط بھیجے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اور یہ خطبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو خطاب کیا، اور جس میں نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے جو ہے آپ نے پوری انسانیت کے لیے جو ہے دفعات مقرر کیے کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان کیسے قائم ہو جائے، اور یہ سارا کچھ بیان حدیثی بیان ہے۔ قرآن مجید ان بیانات سے جو ہے وہ خالی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے خود یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو ہر چیز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے احکامات جو اجمالاً ذکر کیے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کی تفصیل اور اس کی تبیان، اس کی تبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے دفعات جو ہے وہ مقرر کیے، 46 سے زیادہ دفعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ تو اب اس موقع پر جب نبی علیہ السلام نے اپنی یہ احادیث خطبے کی صورت میں پیش کی تو ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کا نام تھا ابو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو باتیں، آپ نے جو اپنے فرامین بتائے ہیں، اللہ کے رسول مجھے ان فرامین کو قلم بند کروا دیا جائے، مجھے لکھوا دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، کہ یہ سارے میں نے جو ابھی جو خطبہ دیا ہے، جو وصیتیں نصیحتیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہے ان تمام میری احادیث کو، میری وصیتوں کو اور نصیحتوں کو لکھ دیا جائے۔ تو اگر لکھنا حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ان کو یہی جواب دیتے کہ جی قرآن کے علاوہ میں نے منع کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی، لیکن آپ نے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے صحابہ اکرام کو لکھنے کی ترغیب دی ہے۔ باقاعدہ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر اور دیگر جو بڑے بڑے محدثین ہیں، آپ اگر محدثین کی جو ہے وہ احادیث کو مطالعہ کریں، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ والمتفق ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر جو ہے وہ بات نقل کی ہے کہ حدیث کا لکھنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کرام حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ امام ابن ماجہ نے کتاب السنہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا، اور کئی جگہوں پر یہ احادیث موجود ہے اور صحت کے حکم پر فائز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حدیثیں لکھنے کا حکم جاری فرمایا۔ شروع اسلام میں منع تھا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے لیکچرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی معاملات کو، آپ کی حرکات مبارکہ کو، آپ کی سکنات مبارکہ کو، آپ کے ایک ایک عمل کو صحابہ اکرام نے قلم بند کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے، اور یہ بھی بڑا عجیب سا شوشہ ہے کہ حدیث 250 سال بعد 300 سال بعد لکھی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قلم بند ہوئی ہیں، اسی پر صحابہ اکرام کا عمل رہا، اسی پر سلف صالحین کا، تابعین، تبع تابعین کا، محدثین عظام کا، ائمہ اکرام کا، اور سارے امت کا اسی پر تعامل اور عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی طرح حجت ہیں۔ جیسے قرآن لکھا گیا، حدیثوں کو بھی نبی علیہ السلام نے لکھنے کا اہتمام کیا، کروایا، اور آپ نے فرمایا قید العلم بالقلم، کہ میری حدیثوں کو قلم کے ذریعے اس کو قید کر لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ لہٰذا حدیثیں لکھی جا رہی تھیں۔ یہ حکم جو تھا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی اس کو مٹا دو، یہ منسوخ ہے، اور ناسخ یہ ہے کہ حدیثیں لکھو، یاد کرو، اس کو دورہ کرو، اس کو امت تک پہنچاؤ، اور اللہ جانتا ہے کہ صحابی نے دنیا کے جو ہے وہ کونے کونے تک پہنچ کر نبی علیہ السلام کے فرامین کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔